میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ترانہ ہندی کا ذکر کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ترانہ ہندی کس طرح وجود میں آیا تھا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ لالا ہردیال سنگھ جو ایک ہندوستانی قوم پرست نوجوان تھے، انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ بعد میں وہ آکسفورڈ چلے گئے۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے امریکہ گئے، جہاں انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ اس کے چند متنازع نظریات کی پاداش میں امریکی حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا، مگر دوران ضمانت وہ فرار ہو کر جرمنی چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد لندن گئے، جہاں سے PhD کرنے کے بعد وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سنسکرت کے پروفیسر ہو گئے۔ ناظرین، یہ 1904 کا ذکر ہے، جب یہی لالا ہردیال سنگھ گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ یہ بڑے جوشیلے اور محب وطن نوجوانوں کے طور پر مقامی حلقوں میں پہچانے جاتے تھے۔ انہی دنوں علامہ اقبال بھی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد تھے۔ لالا ہردیال سنگھ کے علامہ اقبال سے گہرے مراسم تھے اور علامہ اقبال سے ان کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہی دنوں لاہور میں برطانوی باشندوں کی تفریح کے لیے صرف ایک ہی YMCA کلب ہوا کرتا تھا۔ کسی وجہ سے لالا ہردیال سنگھ کا کلب کی سیکریٹری سے جھگڑا ہو گیا۔ دوسرے ہندوستانی نوجوان بھی اس میں کود پڑے۔ بات بڑھ گئی اور یہ بات تقریباً پورے لاہور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تبھی ہندوستانی نوجوانوں نے اس کلب کا بائیکاٹ کر دیا اور لالا ہردیال سنگھ نے راتوں رات اس کے متوازی ینگ مین انڈین ایسوسی ایشن نام کے کلب کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر اس کے بعد لالا ہردیال سنگھ نے دوسرے روز شام 4 بجے اس کلب کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس سے قبل وہ تقریباً دن کے 10 بجے علامہ اقبال کے پاس گئے اور انہیں پورے واقعے سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بطور مہمان خصوصی اجلاس میں آنے کی دعوت بھی دی، جسے علامہ اقبال نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس واقعے کا علامہ اقبال کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے فوراً قلم اٹھایا اور شام کو بحیثیت مہمان خصوصی کے تقریر کرنے کے بجائے خاص اس موقع کے لیے نظم ترانہ ہندی یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھ ڈالی۔ ناظرین، شام کو تقریب کے اختتامیہ پر جب علامہ اقبال نے طویل تقریر کرنے کے بجائے اپنی یہ نظم ترنم سے پڑھی تو ایک سماں بن گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ علامہ اقبال نے اس نظم کا ذکر اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اب آپ کے استفسار پر معلوم ہوا کہ یہ نظم آج ہی بہت ہی مختصر وقت میں لکھی گئی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ نظم موسیقیت، ہندوستانی تہذیب کے اعلیٰ نقوش، بھائی چارہ، سادگی اور حب الوطنی جیسی خوبیوں سے بھرپور مزین ہے۔ اس ترانے کو غیر رسمی طور پر تو ہندوستانی قومی ترانے کا درجہ حاصل ہے، لیکن بے شمار خوبیوں کے باوجود اسے ہندوستان کے قومی ترانے کا درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی جگہ رابندر ناتھ ٹیگور کے گیت کو جن گن من ادھینائک جے ہے کو قومی ترانے کا درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کا یہ گیت 1911 میں ہندوستان میں برٹش کنگ جارج پنجم اور ان کی بیگم کی آمد پر ان کے استقبال میں لکھا گیا تھا۔ اس میں رابندر ناتھ ٹیگور جارج پنجم کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال کے اس ترانہ ہندی کی مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ 1950 میں ایک مشہور و معروف ستار نواز پنڈت روی شنکر نے اس ترانے کو سروں سے سجا کر اور بھی امر بنا دیا۔ ناظرین، اس ترانے کی ہر خاص و عام میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1984 میں ایک خلاباز راکیش شرما جب خلا میں گئے تو یہ ہمارے ملک کے لیے خوشی کا بہت بڑا موقع تھا۔ اس وقت کی ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ان سے خلا میں رابطہ قائم کر کے پوچھا کہ راکیش، یہ بتاؤ کہ خلا سے ہمارا ملک ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس پر راکیش شرما نے جذبات میں آ کر جواب دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ناظرین، اب تک خلا میں سب سے پہلا پڑھا جانے والا شعر علامہ اقبال کا ہی ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہند و پاک کی سرحدوں پر دونوں ملکوں نے اس عظیم شاعر علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے اپنے پرچموں پر دو مختلف نظموں کے ایک ایک مصرعے درج کر رکھے ہیں۔ ہندوستان نے ترانہ ہندی سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پاکستان نے ترانہ ملی سے مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا لکھ رکھا ہے۔ آخرکار ناظرین، ہم یہی کہیں گے کہ علامہ اقبال کی یہ نظم عجلت میں لکھے جانے کے باوجود امر ہو گئی ہے، جس میں ہندوستان سانس لیتا نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی افسوس کا مقام یہ ہے کہ موجودہ حکومت علامہ اقبال کو بجائے ان کا جائز مقام دینے کے ان کا ہی نام نصابی کتابوں سے ہٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن بیچاری موجودہ حکومت کو کیا پتہ کہ
کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا،